السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز جو ہے ہم ایک افسوسناک واقعے سے کریں گے جو کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں شانتی نگر کا جو علاقہ ہے وہاں پر پیش آیا۔ یہ قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھا۔ وہاں پر جو غریب لوگ جن کی جھونپڑیاں تھیں وہاں پر ان جھونپڑیوں میں آگ لگی، اور پھر آگ بھی ایسی لگی، صبح کا ٹائم تھا وہ، کہ وہاں پر ماں موجود تھی، اس کے معصوم بچے موجود تھے، لیکن اس میں سے بچوں میں سے زیادہ تر کو ماں نہیں بچا سکی، اور جو اہل خانہ کے دیگر افراد ہیں، جو بڑے ہیں افراد، وہ محفوظ رہے، لیکن 5 بچے اس میں زندہ جل گئے۔ اتنا افسوسناک واقعہ ہوا، اور اس واقعے سے بڑا یہ بھی واقعہ بہت زیادہ افسوسناک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد حکومتی عہدیداران میں سے، حکومتی اراکین میں سے کسی کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہاں پر جا کر اس بدنصیب فیملی سے اظہار تعزیت کریں یا انہیں دلاسا دیں۔ وہاں پر کوئی نہیں پہنچا ان کے پاس بھی۔ ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہم نے دعوت دی ہے حق نواز صاحب کو، جو کہ ان بچوں کے والد ہیں جن پر یہ قیامت صغریٰ ٹوٹی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں جناب کرنل ریٹائرڈ عبدالجبار عباسی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان سرائیکی قومی اتحاد کے۔ کرنل صاحب، شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترمہ کرم اختر صاحبہ، جو کہ چیئر پرسن ہیں سرائیکی وومن ایسوسی ایشن کی۔ بہت شکریہ آپ کا کرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے حق نواز صاحب سے ہم معلومات لیں گے۔ حق نواز صاحب، بہت ہی اندھوناک واقعہ ہے، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، کچھ تفصیل آپ بتائیں گے کہ کس وقت یہ ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا؟ جی سر، میں تو اللہ کے بولے کام پہ تھا، تو 1:45 کا ٹائم تھا۔ جب میں گھر کی طرف جا رہا، چھٹی ہو رہی تھی میری، تو مجھے فون آیا گھر سے، تو کہہ رہے ہیں بھائی آگ لگی ہے گھر کو، تو بچے جو ہے نا 5 کے 5 جل گئے ہیں۔ جب پہلا فون آیا تو یہ بولا گیا ہے، جب چھٹا فون آیا تو کہہ رہا ہے، میں نے کہا زخمی ہے کہ بچ گئے ہیں؟ بولتا نہیں، 4 کا انتقال ہو گئے، ایک عباسی شہید ہسپتال پہنچ گئی ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو بچوں کو دیکھا بے ہوش ہو کے بچوں کے اوپر گر پڑا۔ جب 5ویں بچی کا میں نے پوچھا تو کہہ رہا ہے وہ سیول ہسپتال میں ہے۔ اچھا، میں نے بچوں کے اوپر گرا ہوا تھا، بے ہوش ہو گیا تھا میں۔ جب مجھے لوگوں نے اٹھایا، کہہ رہا بھائی تھوڑا ہوش میں آؤ، تو 5ویں بچی کو بھی چیک کر لیتے ہیں۔ سیول گئے، جو عمران بھائی تھے ہمارے ساتھ، جن کے پاس میں کام کرتا ہوں، ان لوگوں کو گاڑی میں بٹھایا میرے کو، وہ بھائی ساتھ میں گئے، پوری رات اور پورا دن میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا بھائی چل دیکھتے ہیں۔ سیول میں پہنچے عمران بھائی اور میں، جا کے بچی کو دیکھا، بچی نے میرے ساتھ باتیں کری ہے۔ ابو میرا سیما بھی جو تو سیما کا بھی انتقال ہو گیا، فرحان کا انتقال ہو گیا، کامران کا بھی، زیبہ کا بھی، یہ 4 جو ہے نا اللہ کو بلا کرے گا انتقال ہو گئے۔ مجھے پتہ ہے ابو آگ لگی تھی، میں نے دیکھا تو بھائی مار گئے، بہن بھی مار گئی، چاروں بہن بھی مار گئے، مجھے آگ لگی ہے۔ تو مجھے ایسی جسم میں آگ لگی ہوئی ہے، مجھے ابو دودھ لا کے دو تاکہ میں دودھ پی لوں۔ جب یہ پتہ نہیں ہے آگ کیسے لگی ہے، اللہ علم، یہ برابر والے گھر تھے ان سے آگ لگی ہے، سکیورٹی سروس ہوا، اللہ جانے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ یہ جو دکھ ہے یہ برداشت کرنا مشکل ہے کسی بھی انسان کے لیے، اور یہ جو دکھ ہے یہ فیملی ہی بہتر اس کو ایکسپلین کر سکتی ہے، اور وہ سمجھ سکتا ہے جس کے گھر کے 5 بچے معصوم بڑے اس گھر سے چلے جائیں تو اس کے لیے یہ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کے پاس کون لوگ آئے اور کس نے آپ کے ساتھ کیا تعاون کیا؟ بس جو آئے، مخدوم صاحب بھی آئے، تو ماشاءاللہ جو جتنی توفیق تھی اتنے دے دیا تھا۔ حکومت کی طرف کرنل سے صاحب کوئی آیا؟ جس نے دینا تھا، جتنی توفیق تھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں، جتنا میری ہیلپ کرنا چاہیے انہوں نے ہیلپ کی میری، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں، بہت اچھی میری ہیلپ کی ان لوگوں نے۔ حکومت کی طرف سے کوئی آیا تھا؟ حکومت کی طرف سے کوئی بھی نہیں آیا، بالکل کوئی نہیں آیا۔ حکومت کی طرف سے یہ ہے، میں گزارش کرتا ہوں جہاں ہمارا گھر ہے، حکومت سندھ حکومت کو میں یہ درخواست کرتا ہوں یہ جھوپڑ پٹی ختم کر کے یہاں ہمیں مکان بنا کے دیا جائے۔ جو جن کی بچی ہے میری، ایک بیٹی ہے میری، ایک وائف ہے میری، ایک بھائی کا بیٹا ہے۔ اللہ نہ کرے کل میرے ساتھ ہوا ہے، آج میرے ساتھ ہوا ہے، کل دوسرے کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ نہ کرے ان کے 6 بچے، 8 بچے، 9 10 بچے، 2 گھر میں، بھائی بھی رہتے ہیں، بہنیں بھی رہتی ہیں۔ یہ درد اللہ کسی دوسرے کو نہ دکھائے، اللہ دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ آمین آمین۔ کرنل عباسی صاحب کیا کہیں گے اس وقت؟ یہ انفیکٹ بیسیکلی سرائیکی قوم کی بدقسمتی ہے کہ اس سرائیکی قوم کے اراؤنڈ 3.5 ملین 35 سے 40 لاکھ افراد محنت کش لوگ موسٹلی
مائگریٹ کر کے انٹیریئر پنجاب سے یعنی سرائکی بیلٹ سے سرائکی ریجن سے کراچی میں ہیں. اور موسٹلی یہ لوگ جو ہے نا وہ پاکٹس کراچی میں جو کہ تالاب ہیں, چھپر ہیں, خالی پلاٹس ہیں, ایسی جگہیں ہیں وہاں سیٹلڈ ہیں. کیونکہ ان کی خواتین بھی گھروں میں کام کر رہی ہیں اور مرد بھی. تو ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ لوگ نہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ 63 ٹاؤن میں یا ابھی تو شہر پھیل گیا ہے کسی منٹ تک, وہاں تک جا کر یہ پلاٹ لیں اور ان کی خواتین یا اور یہ خود ادھر سے ادھر آئیں اور واپس جائیں. ان کا آنا اور جانا میں آدھی تنخواہ یا آدھا جو بھی ان کو انکم ہوتی ہے وہ خرچ ہو جائے اور آدھا دن خرچ ہو جائے. سو میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں. انفیکٹ یہ آگ پہلی آگ نہیں ہے, پہلے آج سے 15 سال پہلے آگ لگی تھی اسی جگہ. اس میں سے اس وقت 120 جھوگیاں جلی تھیں اور گورنمنٹ سے ہم نے ٹینٹس 120 ٹینٹس اور 1400 کمبلیں میں نے خود ارینج کروا کے دلوائی تھی. اور حاجی حضور بچ کلوڑ مرحوم نے دیگیں بھجوائی تھی 3-4 دفعہ اور ہم نے سارے ان سے ریکویسٹ کیا اور انہوں نے ارینج کی. اس کے علاوہ اس کے بعد نارتھ ناظم آباد میں 44 جھوگیوں کو آگ لگی اور جس میں 22 جھوگیاں تھیں اور 44 لوگ جل گئے, مر گئے اور 44 جو ہے وہ بے گھر ہو گئے اور 11 جو ہے وہ زخمی ہو گئے. اچھا, حکومت نے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ ہم فی گھر 3 لاکھ روپے دیں گے, وہ انہوں نے پرومس فلفل نہیں کیا. جو یہ 2 جھوگیاں جلی ہیں آج تک حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں آیا, کسی نے آ کر کوئی 1 روپیہ کی اناؤنسمنٹ نہیں کی. جہاں تک میری پارٹی کا تعلق ہے, ہماری سرائکی اتحاد ویلفیئر فاؤنڈیشن ہماری پارٹی کا حصہ ہے جس میں حاجی جمیل احمد ولیانی وہ اس کے ہیڈ ہیں, وہ رمضان عباسی نائب صدر ہیں اس کے ڈویژن کے. اس کے علاوہ جو شانتی نگر جہاں یہ آگ لگی ہے اس کے جو ہمارے انچارج ہیں جام اسلم, وہ یہ لوگ فرسٹ نائٹ پہنچ گئے تھے صبح اور ان نے سارے معاملات دیکھے, لوگوں کو انفارمیشن کی, سارا کچھ. کل ہم نے ان کو فائنینشیل ہیلپ ان کی پارٹی نے مل کر ان کی اراؤنڈ 55,000 حد تک ہم نے ان کو کل دیا, کیش دیا اور یہ کیش یہ ہیلپ جو ہے فائنینشیل ہیلپ جاری رہے گی. اس کے علاوہ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ابھی یہ جو جگہ ہے یہ گورنمنٹ لینڈ ہے, یہ اراؤنڈ 35 ایکڑ لینڈ ہے اور اس میں جھوگیاں جو ہیں تقریباً 3.5 سے 4 ہزار جھوگی ہے. اور اگر فی جھوگی آپ 6 افراد بھی گنے تو یو کین امیجن کہ 15 سے 20 ہزار لوگ یہاں رہ رہے ہیں. حکومت سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ گورنمنٹ لینڈ ہے, اس کو ان لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں 14 سے 15 ہزار لوگ رہ رہے ہیں, انہی کو گورنمنٹ فری آف کاسٹ یہ دے اور یا تو ان کو لو انکم ہاؤسز بھی بنوا کر دے یا ان کو اتنی فنڈنگ کرے کہ یہ لوگ یہ کچھ بہتر, اگر یہ لوگ جھوگیوں میں رہے, کیونکہ جھوگیوں جو ہے نا وہ برننگ مٹیریل ہے, یا کینوس ہے یا چٹائیاں ہیں یا بانس ہیں, ان کی بنی ہوئی یہ جھوگیاں ہیں. جب آگ لگتی ہے ایک طرف سے تو دے آر انٹر کنیکٹڈ, فاصلہ نہیں ہے, ان میں کوئی گیپس نہیں ہے. تو ایک طرف جو آگ لگتی ہے اگر اس طرف سے ہوا آ رہی ہو تو تمام جھوگیاں ہیں وہ جل جاتی ہیں. صحیح. تو اس لیے میں آخری بات کیا کہیں گے کرنل صاحب؟ آخری میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ جو ہے نا جہاں بھی سرائکی ریجن, سرائکی جو اراؤنڈ 35 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں موسٹلی اس طرح کی جھوگیوں میں رہ رہے ہیں. حکومت جہاں بھی وہ رہ رہے ہیں اس جگہ کو ان کو فری آف کاسٹ کم از کم 2 مرلے ان کو الاٹ کرے اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کرے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کرنل بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور حق نواز آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقت ہوا ناظرین ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم واپس آ کر کرم اختر صاحبہ سے بھی بات کریں گے اور دیگر مہمانوں سے بھی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے تھے شانتی نگر میں جھونپڑیوں میں لگنے والی آگ کی, جس آگ نے 5 معصوم بچوں کی جان لے لی اور اس خاندان کے لیے قیامت کا منظر تھا. ہمارے ساتھ ہمارے جو پینلسٹ ہیں 2 اور گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا, میں ان کو آپ سے پہلے تعارف کرا دوں اور پھر ہم بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہمارے نئے گیسٹ ہیں وہ موجود ہیں جناب ملک رحمت اللہ صاحب جو کہ چیئرمین ہیں ہمدرد سرائکی پارٹی کے. ملک صاحب شکریہ آپ کا, ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سردار حاجی محمد جمیل ولیانی صاحب نے جو کہ صدر ہیں پیپلز ریلیف ویلفیئر آرگنائزیشن کے. بہت شکریہ آپ کا ولیانی صاحب.
ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے کرم اختر صاحبہ سے. کرم اختر صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ وہاں گئی بھی تھیں, وہاں خواتین سے بھی آپ ملیں, وہاں آپ نے دیکھا بھی, وہاں ان کی حالت بھی دیکھی آپ نے, تو کیا سمجھ میں آیا, آپ اس واقعے پر کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جب میں گئی تو وہ حالت ان کے دیکھنے کی ہی نہیں تھی, ان کی ماں کی. ظاہر ہے ان پہ کیا گزری وہ تو ظاہر ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے دیکھا ان کے باپ کی حالت بھی, جن کے 5 بچے جل کر وہ تو غشی کی حالت میں ہے, وہ تو بات بھی نہیں کر پا رہی تھی صحیح سے, اور دوبارہ پھر سے وہ بے ہوش ہو جاتی تھی, پھر سے بے ہوش ہو جاتی تھی. لیکن دیکھیں کہ سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں کوئی حکومتی ادارہ نہیں پہنچا. چلو ایک یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا, آگ ہو گئی, لگ گئی, بچے بھی ان بیچاروں کے شہید ہو گئے 5 بچے, اور پھر کسی کو تو جانا چاہیے تھا نہ, اتنی میڈیا پہ چلی جیسے چلنی چاہیے تھی. اور یہ بڑے بڑے ادارے ہیں جیسے ہمارے ظفر صاحب ہیں JTC والے, ماشاءاللہ اتنی کرتے رہتے ہیں, اور ہمارے یہ برنی صاحب, سارم برنی صاحب, یہ بھی کل ادھر ہی آئے تھے. جی کل ہم نکل ہی رہے تھے تو وہ ان کی گاڑی آ گئی. ہم نے یہ سوچا شاید آ گئے ہیں, پھر ہم نے پوچھا بات کی تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں آگے جا رہا تھا. پھر بتایا بھی تو نہیں رکے, گاڑی سے نہیں اترے بھی نہیں, گئے بھی نہیں, پوچھا بھی نہیں. اور میں تو ان کو اکثر دیکھتی رہتی ہوں کہ یہ اتنی, سارے برنی صاحب تھے, آپ پہچانتی ہیں انہیں؟ جی میں ملی ہوں, سلام بھی کیا ہے, رکے ہیں اور بات چیت کی ہے. اور ناظرین کو بھی بتا دیں کہ ناظرین فوٹیج میں بھی شاید آپ کو کہیں وہ نظر آ جائیں, سارے برنی صاحب گاڑی میں بیٹھے ہیں اور کرم اختر صاحب جیسے بتا رہے ہیں انہوں نے بتایا. لیکن اتنے بڑے بڑے سیاسی اور سماجی رہنما بنتے ہیں لوگ اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ویسے دیکھیں تو کسی کے ساتھ, کسی ایک بچے کو لے کے, کسی ایک خاتون کو لے کے ان کے ساتھ فیس بک پہ ویڈیوز چلا رہے ہوتے ہیں, آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں دھڑا دھڑ. تو مطلب یہ سانحہ نہیں ہے, اس پر ان کے آنسو نہیں گرے, اس پر انہیں خیال نہیں آیا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد سے ہم نے بتایا بھی ہے کہ 5 یہاں بچے جلے ہیں اور کوئی بھی نہیں آیا حکومت کی طرف سے. اور پھر اچھا پھر صحیح ہے, بس شیشہ بند کر کے پھر گاڑی میں چلے گئے. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ہم ان سے بات کر لیں اور پھر واپس آتے ہیں کرم اختر صاحب. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام سر, میں مہار ظفر اقبال سیال کراچی ڈیفینس سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی مہار ظفر صاحب, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میرا سوال ہے جناب چیئرمین کرنل ریٹائر عبدالجبار عباسی صاحب, جناب جمیل بابر ولیانی صاحب اور ملک رحمت اللہ صاحب سے. سر ہم لوگ یہاں پہ 2 کروڑ کی کراچی کی آبادی ہے اور ہم 50 لاکھ کراچی میں رہنے والے سرائکی ہیں. اور ہم کبھی ہمارے 42 جلتے ہیں, کبھی 5 جلتے ہیں, یا جیسے ڈیفینس کے اندر عباس شہید کا انکاؤنٹر ہوتا ہے, ہمیشہ یہ معاملات دبائے جاتے ہیں. اور ہم لوگ جب ووٹ دیتے ہیں یہاں پہ, یا پیپل پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, یا PTI کو ووٹ دیتے ہیں, یا MKM کو ووٹ دیتے ہیں. اور کیا یہ ہمارے قوم پرست جماعت کے لیڈر جو اس وقت یہاں موجود ہیں, کیا یہ مل کے ایک پلیٹ فارم بنا کے یا سرائکی قوم کے لیے یا اپنی قوم کے لیے جدوجہد کر کے کیا ایک سیاسی جماعت نہیں بن سکتے جس سے ہماری قوم کو فائدہ پہنچے اور ہماری قوم کے ساتھ جو ناانصافیاں. بہت شکریہ آپ کا مہار ظفر صاحب. مہار ظفر صاحب نے ایک سجیشن دی اور سوال بھی ہے, وہ میں جب آپ سے بات کروں گا تو پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا. تو کرم صاحبہ پھر وہاں پہ کیا صورتحال رہی, پھر آپ نے کیا کیا اور کیا مطالبہ کریں گی گورنمنٹ سے؟ بس میرا یہی مطالبہ ہے گورنمنٹ سے اور آصف علی زرداری صاحب سے اور ان سب گورنمنٹ سے کہ ان کو اسی جگہ پہ یہ جگہ بنا کے دی جائے, اور اسی جھوپڑیوں کا بھی وہ کرایہ دے رہے ہیں. انکوائری کرائی جائے کہ آگ لگی کیسے ہے, کیوں لگی ہے, اور یہ جھوپڑیوں کا کرایہ کون لے رہا ہے ان غریبوں سے. کتنا کرایہ دے رہے ہیں آپ کو بتایا انہوں نے؟ جی انہوں نے بتایا کہ وہ بندوق لے کے آتا ہے, کوئی پتہ نہیں چودھری صاحب ہے یا کون, کوئی بنا بیٹھا ہے وہاں. خواتین بتا رہی تھی کہ وہ بندوق پہ نوک پہ ہم پہ کسی سے 4000 لے جاتا ہے, کسی سے 6000 لے جاتا ہے, اور لائٹ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, مچھر بیچاروں کو اتنی کاٹے ہوئے کہ پورے بچوں کے بھی جسم دیکھنے کے نہیں تھے, نہ ہی منہ اور نہ ہی ان خواتین کے. وہ بیچاری بہت رو رہی تھی دھاڑے مار مار کے کہ ہمارا کوئی بھی یہاں پوچھنے والا ہے نہیں, ہم ظاہر محنت مزدوری کرنے آتے ہیں. تو یہ حکومت کو چاہیے, ہمارے آصف علی زرداری صاحب ہیں, بلاول بھٹو صاحب ہیں, یہ وزیر اعلیٰ ہیں, وزیر اعظم صاحب ہیں, یہ دیکھیں جا کے. چلو ان کا جو نقصان ہوا وہ تو بھرپائی کوئی بھی نہیں کر سکتا, لیکن ان کو جائیں, ان کو دلاسا دیں, انہیں جگہ بنا کے دیں کہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور بھائی جمیل بابر ولیانی صاحب, آپ بھی ویلفیئر کا ماشاءاللہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں, اور ہر ایسے واقعے میں یا کوئی بھی دکھ سکھ کی بات ہوتی ہے تو آپ وہاں پہنچتے ہیں, جا کے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے بہت غلط ہوا ہے, اور جہاں تک آصف علی زرداری یا CM کی بات کی جائے یا بلاول بھٹو کی بات کی جائے
تو یہ جو زمین ہے یہ اویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. اس میں جیسے کہ عالمگیر صاحب آئے، میں نے بھی ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کچھ نہیں کہا. میں تو مطالبہ کروں گا وزیر اعظم سے کہ یہ جگہ سپریم کورٹ سے ہار گئی ہے، یونس حبیب کو دی ہوئی تھی، اور اب پھر دوبارہ یہ اویکو ٹرسٹ پراپرٹی کو پاس واپس چلی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو چیئرمین ہے لاہور میں بیٹھتا ہے، اور ایڈمنسٹریٹر جو ہے کراچی میں میر اویس صاحب ہیں، اور ان سے مل کے، اور بلکہ میں اپیل کروں گا وزیر اعظم پاکستان سے کہ یہ جگہ انہی سرائکیوں کو الاٹ کی جائے. اگر دیکھا جائے کہ وزیر اعظم جیسے آج کل مشکل میں ہیں، 7 MNA ہیں تو ان کے گھر پہنچ گیا، 5 MNA ہیں تو ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور ہمارے 45 MNA ہیں اور 90 MP ہیں، میرے خیال میں ان کو بھی خیال نہیں آتا. 40 لاکھ کے لگ بھگ جو ہم سرائکی یہاں رہتے ہیں، اور ہمیشہ ہمارا سرائکی وسیب کے جو لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. اور میں مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ وہ ان کی داد رسی کرائے اور انہی کے لیے کوشش کرے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو خط لکھے کہ یہ جگہ انہی سرائکیوں کو الاٹ کی جائے، لہٰذا کسی بڑے حادثے سے بچ سکے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ وقت ہو ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں شانتی نگر میں جھونپڑیوں میں لگنے والی آگ کی، اور اس کے نتیجے میں جو اتنا بڑا سانحہ ہوا، جو اتنا بڑا نقصان ہوا انسانی جانوں کا، قیمتی جانوں کا، معصوم پھولوں کا، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور اب ہم بات کریں گے جناب ملک رحمت اللہ صاحب سے. ملک صاحب، آپ بتائیے کیا کہیں گے اس واقعے؟ میں سب سے پہلے تو میٹرو ٹی وی نیوز کا اور ان کے پورے ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان نے جو متاثرہ خاندان ہے جن کے 5 بچے گئے ہیں ان کو بلا کر، اور جو سرائکی اگوان اور سرائکی ویلفیئر کے سربراہ ہیں ان کو بلا کر اس ایشو کو اٹھایا. میں سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کروں گا. اس کے بعد میں اختر شہین رند صاحب کا، کہ وہ ہمیشہ ہی جس ادارے میں بھی رہے ہیں، چاہے جیو میں رہیں، جب بھی کوئی ایسا سانحہ ہوا تو ان نے اس مظلوم قوم کے لیے آواز اٹھائی. اس کے بعد ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں یہاں میری بہن کرم صاحبہ بیٹھی ہیں جو وومن ایسوسیشن کی چیئرمین ہیں، ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، وہ میری بہن ہیں، میں دام دگنے ان کے ساتھ ہوں. یہاں حاجی جمیل ولیانی صاحب نے ماشاءاللہ اس میں بہت اچھا کام کیا ہے، فوراً پہنچے ہیں اور سارا دن لگے رہے ہیں بغیر کسی شو بازی کے، بغیر کسی ایڈورٹائزنگ کے. وہ ہر جگہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑی رات کو 2 بجے تو حاجی صاحب وہاں موجود رہے. یہاں میں حکومت سندھ سے زیادہ وفاقی حکومت کو کہوں گا، کیونکہ یہ جو زمین ہے وفاق کی ہے. ہمارے وزیر اعظم ماشاءاللہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. ریاست مدینہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور ریاست مدینہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بکری، ایک پل ٹوٹا ہوا تھا، اس سے لنگڑی ہو گئی اور وہ بیٹھ کے رو رہے تھے کہ میں اس کا حساب اللہ تعالیٰ کو کیا دوں گا کہ میں اس کا سربراہ ہوں اور ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اگر میں پل صحیح بناتا. یہاں پاکستان میں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، اور وفاقی کیا یہ 5 لوگ ایک گھر کے شہید ہوئے ہیں، تو کیا ان کے یہاں جو 18-20 MNA ہیں کراچی میں وہ کہاں ہیں؟ وہ ایک آیا ہے، اس نے کوئی نہ اعلان کیا ہے نہ سپورٹ کیا ہے، بس آ کے فوٹو سیکشن کر کے چلے گئے. سندھ گورنمنٹ جس کا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان، ہم نے یہ نعرہ سنا تھا لیکن اب دیکھ لیا ہے. مکان جو ہے قبر ہے، اور کپڑے جو ہیں وہ کفن ہے، اور روٹی تیجے کی ہے، یہ ہمیں مل رہی ہے. یہ نعرہ ہے، اس کو کیش کراتے ہیں، ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں. کراچی کے اندر خاص کر سرائکیوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، ان کو دیوار سے لگایا جاتا ہے. کراچی میں اور بھی جھوپڑیاں ہیں. یہ لمحہ فکر ہے، ہم سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ شیر شاہ کے آگے جہاں کچرا ہے، کونڈیا ہے، پلاسٹک ہے، دھاگا ہے، گتا ہے، وہاں آج تک کسی جھوپڑی کو آگ نہیں لگی. مثال ہے، دلیل ہے. یہاں آپ جائیں آلاسف سے لے کے سبزی منڈی تک جھوپڑ پٹی ہے، جہاں دوسری قوموں کے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کا نقصان ہو، لیکن
खास कर सरेकियों की झोपड़ी को बार बार आग लगती नहीं है, लगाई जाती है। ये साजिश है। और मैं गवर्नमेंट सिंध से और गवर्नमेंट वफाक से मुतालबा करता हूं कि हम पाकिस्तानी हैं, ना तो हम इंडिया से आए हैं और ना हम इसराइल से आए हैं। हम मेहनत मजदूरी करते हैं। हमारी कौम पुरअमन कौम है। हमें पुरअमन रहने का और मुहब्बे वतन की इतनी सजा ना दें। अब हम लाशें उठा उठा कर थक गए हैं। खुदारा मैं कहता हूं कि आप हमारे साथ इंसाफ करें और हमारे लोग जो यहाँ बैठे हैं उनको पाकिस्तान की रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को घर और चार दीवारी मुहैया करें। आप अपने कानून पाकिस्तान का देखें और इस्लाम के अंदर देखें। आप इनको जितने ही कराची के अंदर झोपड़पट्टी है इसको ख़त्म किया जाए। इंटरनेशनल लेवल पे शहर के अंदर झोपड़पट्टी, मैं कहता हूं कि अयूब खान को मैं सलाम करता हूं कि जो झोपड़पट्टी न्यू कराची में थी 1957-58 में, या कुरंगी में थी या कैदाजंग बाजार के आसपास थी, कुरंगी भी बना कर दिया और न्यू कराची बना के दिया। आसान किस्तों में जो झोपड़पट्टी है इसको ख़त्म किया जाए और लोगों के लिए घर और चार दीवारी का इंतजाम किया जाए। और इस वाक़े पे जो हक नवाज है उसके 5 बच्चे एक घर के शहीद हुए हैं, उसके आंसू गवर्नमेंट सिंध और गवर्नमेंट वफाक पूछे और उसके लिए घर और चार दीवारी का बंदोबस्त करे और उसके लिए कुछ सोचे। मलिक साहब एक कॉलर है हमारे साथ, हम मुझसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अकबर अवान बात कर रहा हूँ गुलशन मेमार से। जी अकबर अवान साहब बताइए। जी सर, मेरा सवाल था ये कि जो ये हम लोग मजदूर तबका हमारा सराकी तबका है, सराकी बेल्ट का कराची में काम करने के लिए आता है, माशाल्लाह से मेहनत मजदूर है सबसे ज्यादा, ठीक है, और शरीफ भी है सबसे ज्यादा, किसी से लेना देना नहीं है। तो हर दफा इन्हीं के सब की होता ही है काम, इन्हीं की माशाल्लाह से मुख्तलिफ जगहों पे इनकी झोपड़पट्टियां जलाई जाती हैं, इनके साथ ज्यादतियां हो जाती हैं। तो क्या यह हम लोग क्या इंसानियत के नाते मुसलमान नहीं है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका अवान साहब, आपका सवाल आ गया और आप इसका भी मलिक साहब जवाब दे दें। और दूसरा एक और जो कॉलर आए थे महार साहब, महार जफ़र साहब, उन्होंने कहा था कि आप लोग मुश्तरका क्यों नहीं कोई कोशिश करते और मुश्तरका तौर पे क्यों नहीं मिलके जाते, जाएं सिंध गवर्नमेंट के पास जाएं, वज़ीर आला के पास आप लोग जाएं या वज़ीर आज़म के पास भी भले जाएं। असल में जफ़र इकबाल सियाल साहब का मैं सवाल का जवाब दूँ क्या, यहाँ सराकी जितने पहले सराकी अगवान थे माशाल्लाह वो काम कर रहे थे और ऐवानों तक बात पहुंचा दी। यहाँ असल में आसपास के लोग जो है वो उन लोगों ने जो नेशनल पार्टियां हैं उन लोगों ने अपने करिंदे छोड़ दिए हैं जो हमारे अंदर रुकावट डालते हैं और हमें एक दूसरे से मिलने नहीं देते क्योंकि उनके ज़ाती मफादात हैं। और इंशाल्लाह इसमें कर्नल साहब और मैं मिलकर वर्क कर रहे हैं और कर्नल साहब और मैं इंशाल्लाह इस इशू को लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह हम अपनी कौम को रिजल्ट देंगे। ठीक है, आप वलियानी साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा इंशाल्लाह आखिरी बात क्या करना चाहिए? यही कहूँगा कि इसके लिए जैसे कि मेजर पार्टियों ने सुबह की बात की थी, अब सब झूठे हो गए हैं और मैं अपनी सराकी कौम के तमाम लीडरों को भी और वर्करों को भी और लोगों को भी, जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी ज़बान बोली जाने वाली 60% पाकिस्तान में चारों सूबों में सराकी बोली जाती है, और मैं ये कहूँगा कि अब तमाम पार्टियों के तमाम कौम परस्तों के अवानों में कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो उनके लोग होते हैं। हमें चाहिए कि एका करना चाहिए, अब किसी मेजर पार्टी को वोट नहीं देने चाहिए और अपने ही नुमाइंदे 2 हों 4 हों, वो कौमी असम्बली में हों या सूबाई असम्बली में हों, जो कि हमारी बात करेंगे। सुबह हमें खुद बनाना पड़ेगा, ना ये हुकूमतें देंगी। ये जो लॉलीपॉप इमरान खान ने दिया था कि 100 दिन में मैं सुबह बना के दूंगा, आज 3.5 साल हो गए। तो ये अपने अपने मफादात के लिए आते हैं और अपने अपने ही मफादात की बात करते हैं, गरीब की कोई बात नहीं करता। लिहाजा मैं तमाम सराकी वसेब में जितने भी सराकी बसने वाले हैं वो अपने ही सराकी लीडरों को वोट दें और अपने नुमाइंदे मुंतखब करके कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में भेजें। ठीक है, तब ही सुबह बन सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाजी साहब, करम अख्तर साहब, आखिरी बात क्या करना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहिए? बात करूंगी जैसे भाई ने कहा है कि सब मिलजुल कर करें, यहाँ भी तंजीमें हैं, हमारे सरायकी लोग भाई भी बहुत बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं, पोस्टों पे बैठे हैं,
لیکن اگر جب تک ہم خود اپنے لیے نہیں لڑیں گے تو ہمارے لیے اور کوئی بھی نہیں سوچے گا. تو ہمیں اتفاق کرنا چاہیے سب مل جل کر ہم لوگ, اور اس معاملے کو اب رکنا نہیں چاہیے, کیونکہ آج یہ جلے ہیں کل کو کسی اور بس پھر چپ ہو جائے گی, پھر کون آواز اٹھائے گا. تو اسی لیے جیسے بھائی نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے, اس معاملے کو بالکل نہیں رکنا چاہیے. ہم سب مل جل کر, مقصد تو سب کا ایک ہی ہے نا, تو سب مل جل کر ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بس آخری کالر ہمارے ساتھ ہیں, میں ان سے بات کروں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی, کون بول رہے ہیں؟ السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر جی وعلیکم السلام, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ملک اقبال بات کر رہا ہوں, گلشن اقبال کراچی سے. جی ملک صاحب, کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہیلو جی ملک صاحب, آپ کی آواز آ رہی ہے, کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ سر, ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سرائیکیوں کے ساتھ ہی کیوں ایسا کرتے ہیں یہ؟ جی اس پہ تو بات ہو رہی ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارے سرائیکیوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے یہ کراچی شہر کے اندر؟ سر اس پہ بات ہو رہی ہے, ڈسکشن اسی پہ تو ہو رہا ہے, آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پلیز مہربانی کیجئے کہ ہمارے لیے کوئی سہولیات پیدا کیجئے. یہ بیچارے جو ہے نا یہاں جھوپڑیوں میں آتے ہیں وہاں سے یہ روزگار کرنے کے لیے, ہر سال ہمارے ساتھ یہ واقعے ہو جاتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا حاجی بابر ولیانی صاحب سے, ملک رحمت اللہ صاحب سے, کہ اس فورم پہ جو ہے نا یہ ایکشن لیں اس کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کا حسن بلوچ کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے جو کہ بھتے کی مد میں پیسے لیتا ہے, اور جبکہ جگہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, اور سندھ گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور اس پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. بہت شکریہ. میں وزیر اعلیٰ سندھ اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس پہ جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا بابر ولیانی صاحب, بہت شکریہ آپ کا ملک رحمت اللہ صاحب, کرم صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور اب بات کریں گے نرسنگ کے شعبے کے حوالے سے, جہاں ایک خوشخبری ہے, خوشائند بات ہے کہ ماشاءاللہ کراچی شہر میں بھی ایسے نرسنگ کے انسٹیٹیوٹس ہیں جو بہت اچھے معیار کے ہیں, جہاں پر مختلف جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کولیبریٹ کرنا پسند کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ہم بات کریں گے پاکستان نرسنگ کونسل کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے نیشنل انڈومنٹ اسکالرشپ ٹرسٹ کی. ابھی حال ہی میں ہورائزن اسکول آف نرسنگ جو ہے وہاں پر ایک ورکشاپ ہوا ہے, اور وہ ورکشاپ نرسنگ جو کالجز کے پرنسپلز ہیں وہ اور ان کے فوکل پرسنز کے لیے تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ انہیں بتایا جائے کہ یہ جو اسکالرشپ ہے اسے کیسے اویل کریں گے اور ان کے بچے اس سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمیں ہمارے گیسٹ نے جوائن کیا ہے, ہورائزن اسکول آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز کے جو گیسٹ ہیں ہمارے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور ہم ان سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ اینجل اسلم امداد صاحبہ, جو کہ ڈائریکٹر کوالٹی انہانسمنٹ سیل ہیں ہورائزن اسکول آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز کی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ اینجل صاحبہ. اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر خرم شہزاد میمن صاحب نے, جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں سواستو اسکول آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز کے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور میں اپنی تیسری گیسٹ سے چاہوں گا کہ وہ اپنا تعارف کروا دیں پلیز. آئی مہرین کوثر, آئی ایم پرنسپل سواستو اسکول آف نرسنگ. اچھا بالکل ٹھیک ہے. مہرین کوثر صاحبہ کا نام چونکہ زیادہ تعارف نہیں تھا, اور گیسٹ ایک بیچ میں چینج ہوا ہے, ریشفل ہوا ہے, تو اس لیے میں ان کا تعارف نہیں کروا سکا. بہت شکریہ آپ کا مہرین صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں. تو اینجل صاحبہ آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا. پہلے تو یہ بتائیے کہ ایونٹ کیسا رہا, اس میں کیا کیا چیزیں آپ لوگوں نے کی, کون کون گیسٹ شریک ہوئے, اسلام آباد سے کون لوگ شامل تھے اس میں؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس ٹوڈے. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے نیسٹ کی طرف سے اسکالرشپس کا, کیونکہ نرسنگ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں پاکستان کے اندر بلکہ پورے دنیا کے اندر نرسز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور ضرورت بھی ہے. ابھی کووڈ کی سچویشن میں بھی ہم نے دیکھا. تو اس حساب سے اب جو نرسنگ کی ایجوکیشن ہے جو کہ اب خاصا طور پہ مہنگی سمجھی جاتی ہے, تو نیسٹ کی طرف سے یہ جو اقدامات ہیں اسکالرشپ دینے کے, پورے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں نیسٹ جو ہے وہ 2017 سے جو ہے غالباً کام کر رہا ہے اسکالرشپس دینے کے اوپر نرسنگ کے شعبے کے اندر. اور ہمارے ساتھ جو ہے یہ لاسٹ ایئر سے نیسٹ ہورائزن کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے, اور ہمارے پاس اچھی اس نے اسکالرشپس دی ہیں جو کہ بچے پھر اور موٹیویٹ ہوتے ہیں اور اس شعبے کی طرف آنا چاہتے ہیں. اس وقت جو ہے سیٹرڈے کو ہمارا جو پروگرام ہوا تھا اس کے اندر بہت 33
पूरे सिंध के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. इनके सारे ओनर्स, फोकल पर्सन वर देयर विद अस. से भी थे उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक सेक्टर से भी थे. सिंध के अंदरूनी सिंध के बहुत सारे कॉलेजेस हमारे साथ वहाँ पे मौजूद थे, उनके फोकल पर्सन और उनके ओनर्स भी हमारे साथ मौजूद थे. उसके साथ ही साथ हमारे पास नेस्ट के जो मेन डायरेक्टर साहिबा थी हाजरा सुहेल, वो मौजूद थी. PNC के हमारे पास नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे. असिस्टेंट रजिस्ट्रार मौजूद थी यास्मीन साहिबा, और आसिफ खटक साहब मौजूद थे वहाँ पे. तो उन्होंने भी ट्रेनिंग में शिरकत की, जो कि बहुत अच्छी हमारे हिसाब से वहाँ पे कारकर्दगी रही सबकी. हमारी पूरी टीम ने वहाँ पे बहुत मिल के जो है हमारे साथ काम किया, और सब मैं समझती हूँ जितने इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे मौजूद थे हमारे साथ, सब ने वो ट्रेनिंग का बहुत फ़ायदा भी उठाया एंड एंजॉय किया. ज़बरदस्त. और मेहरीन कौसर साहिबा, आप ये बताइए कि आपके ख्याल में होराइजन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग और एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज को ही क्यों चूज़ किया गया? हालांकि बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपके ख्याल में वो क्या क्वालिटीज़ हैं जो होराइजन में? अगर मैं होराइजन स्कूल ऑफ नर्सिंग की बात करती हूँ तो मैंने कराची में, मैं यहाँ पे काफ़ी अरसा से काम कर रही हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और हमारा जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है ये बड़ी मेहनत से काम कर रही है, और हमारे जो स्टूडेंट हैं हम चाहते हैं कि हम उनको इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग दें, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में नर्सिंग का स्टैंडर्ड जो है वो अभी इतना ज़्यादा हाई नहीं है. अगर हम इसको कंपेयर करें इंटरनेशनल लेवल से, तो इंटरनेशनल लेवल पे नर्सेज बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, दे आर वेरी एडवांस. बट पाकिस्तान जो है अभी डेवलपिंग कंट्री है, और यहाँ पे जो नर्सेज की ज़रूरत है, जैसे जो रेशो है वो बहुत ही कम है. तो जब मैं होराइजन स्कूल ऑफ नर्सिंग की बात करती हूँ तो वहाँ पे जो टीचर है, जो स्टाफ है, हम सब जो है, हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि हम नर्सिंग को इतना आगे लेके जाएं कि वो नेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर सके. तो इस लिहाज से हम उनकी एजुकेशन पे, उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं. चलिए हम इस पे बातचीत करते रहेंगे. नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हेडलाइंस होंगे. हेडलाइन के बाद दोबारा हाजिर होते हैं.